السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today, inshallah, we shall study about the three grammatical cases for nouns in Arabic language, and these are called Halatul Rafi, Halatul Nasbi, and Halatul Jarri in Arabic. آج ہم انشاءاللہ عربی زبان کے اسماء جو کہ اسم کی جمع ہے کہ 3 حالات اعراب کا مطالعہ کریں گے جنہیں عربی زبان میں حالت الرفع، حالت النصبی اور حالت الجری کہا جاتا ہے. اینڈ these nouns in these different cases are called marfu'un, mansubun and majrurun in Arabic. اور ان اسماء کو جو کہ ان حالات میں ہوتے ہیں مرفوعن، منصوبن اور مجرورن کہا جاتا ہے عربی زبان میں. So let us take some examples right away in order to avoid distraction due to grammatical terms. اب ہم سیدھے کچھ مثالوں کو لے لیتے ہیں تاکہ نحوی اصطلاحات کی وجہ سے ہماری توجہ زائل نہ ہونے پائے. Our first example here is علیٌ قوی و حامد سخی. Ali is strong or powerful and Hamid is generous or benevolent. In this sentence, the 4 words Aliyun, Qawiyun, Hamidun and Sakhiyun are in Halatul Rafi, or we can say that these 4 words are marfu'un. In English, we will say that these words are in the nominative case. And ordinarily, these words can be identified to be in the nominative case because of the presence of dhamma or pesh on their last letters. Aliyun has 2 dhamma on the last letter ya. Qawiyun has 2 dhamma or 2 pesh on the last letter ya. Hamidun has 2 dhamma or tanween of dhamma on the last letter dal. And Sakhiyun has 2 dhamma on the last letter ya. This way we can identify these words to be in the nominative case or to be in Halatul Rafi. اب ہم پہلی مثال کو لیتے ہیں علیٌ قوی و حامد سخی. یعنی علی قوی ہے یا مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور حامد سخی ہے یا فیاض ہے. اس جملے میں یہ 4 الفاظ علی، قوی، حامد، سخی، یہ چاروں ہی حالت الرفع میں ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چاروں مرفوع ہیں. علیٌ، قوی، حامد اور سخی. اور ایک عام طریقہ یہ ہے ان کی مرفوع حالت کو پہچاننے کا کہ ان الفاظ کے جو آخری حروف ہیں ان پر ضمہ یا پیش آ رہا ہے. علیٌ کا جو آخری حرف ہے یا، اس پر 2 ضمہ ہیں یعنی 2 پیش ہیں. قوی کے آخری حرف یا پر بھی 2 ضمہ
یعنی ضمہ کی تنوین ہے. حامدن کے آخری حرف دال پر 2 ضمہ اور سخیٌ کے آخری حرف یا پر بھی 2 ضمہ ہیں. اس طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ الفاظ مرفوع حالت میں ہیں. Now let us consider the second sentence, that is رأيت عليا في الفصل. I saw Ali in the classroom. Here عليا is in حالة النصب, or we can say that عليا is mansoob, and in English we say that عليا is in the accusative case. And we can identify it to be in this particular case because of the presence of 2 fatha or 2 zabar on the last letter ya. The alif appearing after ya is additional. It is not pronounced in case of continuation. If we continue to read afterwards, then this alif is dropped. And if we stop at this particular word, if we stop after reading this word, then this alif plays its role and it appears in our pronunciation. So one way to read the sentence is that رأيت عليا في الفصل. We see that there is no role of alif appearing after ya of Ali. And the other way is that we break in between, then we will read it as رأيت عليا and then في الفصل. So the way to identify it to be in the accusative case is that we see fatha on the last letter ya. And in the second part of the sentence, fil fasli, al fasli is in the genitive case, that is majroorun or halatul jarri, and that is easily identified because of the presence of a kasra on the last letter lam. अब हम दूसरे जुमले पर गौर करते हैं. रअयतु अलियन फिल फस्ली, मैंने अली को देखा कमरे जमात में. यहाँ पर अलियन हालतुन नस्ब में है, यानी ये मंसूब है, और इसके मंसूब होने की पहचान ये है कि इसके आखिरी हर्फ या पर 2 फतहा आ रहा है. या के बाद जो अलिफ है वो ज़ायद है, और जब हम वस्ल की हालत में होते हैं, यानी कि इसके बाद के जो अल्फाज हैं उनको पढ़ते चले जाते हैं, तो इस अलिफ को तर्क कर दिया जाता है, यह हस्फ हो जाता है, इसको नहीं पढ़ा जाता. लेकिन वक्फ़ की हालत में, यानी कि अगर हमें लफ्ज़ अली के बाद रुकना हो, तब इस अलिफ को पढ़ा जाएगा. यानी एक तरीक़ा ये है इस जुमले को पढ़ने का कि रअयतु अलियन फिल फस्ली, जहाँ पर अलिफ को छोड़ दिया हमने, जो अली में या के बाद आ रहा है. और दूसरा तरीक़ा ये है कि हम बीच में रुक जाएं, तो हम कहेंगे रअयतु अलिया, और फिर बाद में कहेंगे फिल फस्ली. तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर
علیین کے منصوب ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخری حرف یا پر 2 فتحہ یا 2 زبر آ رہا ہے. فی الفصلی یعنی کمرے جماعت میں، یہاں پر الفصلی مجرور حالت میں ہے، یعنی حالت الجر میں ہے، اور اس کی پہچان ہے لام پر کسرہ کا یا زیر کا آنا. Meanwhile, we should also note that in case of waqf, these last diacritical marks are not pronounced, but we are pronouncing them here for the purpose of learning. So the first sentence, that is Aliyun Qawiyyun wa Hamidun Sakhiyun, is actually pronounced as Aliyun Qawiyyun wa Hamidun Sakhiy. And the second one, Ra'aytu Aliyan fil Fasli, is actually pronounced as Ra'aytu Aliyan fil Fasl. But for the purpose of learning, we are pronouncing the last harakah also, that is the last diacritical mark, because we must understand these marks. These are the marks that decide the particular case in which the noun is. اس بات پر بھی یہاں غور کر لیا جائے کہ عام طور پر جب عربی زبان ہم پڑھتے ہیں تو آخری حرف پر جملے کے جو بھی حرکت ہوتی ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا، لیکن یہاں پر ہم ان حرکتوں کو پڑھ رہے ہیں. یہ زبان کو سیکھنے کی وجہ سے ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے. علیٌ قویٌ و حامد سخی کو اصل میں علیٌ قویٌ و حامد سخی پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم سخی کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے رأیت علیًا فی الفصل کو اصل میں رأیت علیًا فی الفصل پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم فی الفصل پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں زبان کو سیکھنا ہے اور اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ آخری حرف پر کون سی حرکت آ رہی ہے. دراصل اس سے ہی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کون سی حالت میں ہے، اعراب کی کون سی حالت میں ہے. And let us take the third example, that is Sallamtu ala Aliyin, I greeted Ali with salam. In this sentence, Aliyin is in halatul jar, or it is majroorun, or we can say it is in the genitive case, and that is easily identified because of the presence of 2 kasra on the last letter ya of Ali. اب ہم تیسرے جملے کو دیکھتے ہیں. سلمت علی علی، یعنی میں نے علی کو سلام کیا. یہاں پر علی حالت الجر یا مجرور ہے، حالت الجر میں ہے، اور اس کی ایک آسان پہچان یہ ہے کہ اس کے آخری حرف یا پر 2 کسرہ یا 2 زیر آ رہا ہے. Now let us try to understand the names marfuun, mansoobun and majroorun given to these cases. There is a great significance that we should understand behind these
names behind this nomenclature. اب ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان حالات کو مرفوع، منصوب یا مجرور کیوں کہا جاتا ہے. بہت اہم وجوہات ہیں اس کے پیچھے. When we say علیٌ قوی وحامد سخی, Ali is strong or powerful and Hamid is generous or benevolent. We are discussing about Ali and Hamid. Ali and Hamid play central role in this sentence, or we can say that they are the most important people here because they are being discussed. And that is why we say that these are the subjects of the sentence. In Aliyun Qawiyun, Ali is the subject and Qawiyun is the predicate. In Arabic we say that Ali is Mubtadaun or Mubtada and Qawiyun is Khabarun or Khabar. And because we are discussing about Ali and Hamid, their statuses are raised in this sentence. Aliyun Qawiyun is also a complete sentence, and in Aliyun Qawiyun, the status of Ali is raised because the discussion is about him. The status of Ali is raised, that is why its case is called marfu'un in Arabic, because the word marfu'un means raised. And Ali is qawi, that is why the status of qawi is also raised. So qawi is also marfu'un. Hamidun enjoys the same raised status, that is why it is marfu'un. And Hamid is sakhi, therefore the status of sakhi is also raised, or we can say that sakhi is also marfu'un. So it is a matter of status. But an important thing to note is that the status should be understood not for the person or thing that is being represented by the word, but for the word only. So Aliyun, Qawiyun, Hamidun, Sakhiyun, these should be treated as words. And when we are talking about the status of a particular word, we mean the status of the word only, not the status of the person or thing represented by the word. So when we say that the status of Aliyun is raised or marfu'un, it is the status of the word in the sentence. It is not the status of Ali as a person. It is not the status of Hamid as a person. اب ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ علی قوی و حامد سخی میں یہ جو چار الفاظ ہیں انہیں مرفوع حالت میں کیوں کہا جاتا ہے.
اس جملے میں ہم علی اور حامد کی بات کر رہے ہیں، اس لیے جملے میں علی اور حامد کو ایک اہم مرتبہ حاصل ہے، چونکہ ان کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور اس اہم مرتبے کی وجہ سے یہ اس اعراب کی جس حالت میں ہیں اس حالت کو مرفوع کہا جاتا ہے، کیونکہ مرفوع کا مطلب ہے اونچا اٹھا ہوا جس کا مرتبہ بلند ہو۔ تو علی قوی، یعنی علی قوی ہے، یہاں بات علی کے متعلق ہو رہی ہے تو علی کا مرتبہ بلند ہے، یعنی وہ مرفوع حالت میں ہے، اور چونکہ علی قوی ہے اس لیے قوی کا بھی مرتبہ بلند ہو گیا اور وہ بھی مرفوع حالت میں آ گیا۔ اسی طرح سے حامد مرفوع حالت میں ہے، اس کا مرتبہ بلند ہے، اور چونکہ حامد سخی ہے اس لیے سخی کا بھی مرتبہ بلند ہو گیا اور وہ بھی مرفوع حالت میں ہو گیا۔ لیکن ایک بات جو قابل غور ہے، بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم مرتبے کی بات کر رہے ہیں تو مراد ہے لفظ کے مرتبے کی، جملے کے اندر لفظ کا مرتبہ، نہ کہ اس شخص کا یا اس شے کا مرتبہ جس کی طرف وہ لفظ اشارہ کر رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں علی کا مرتبہ یہاں بلند ہے تو مطلب علی نہیں ہوتا، ایک شخص کے طور پر علی مراد نہیں ہے، بلکہ ایک لفظ کے طور پر علی مراد ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے اور اسے سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح۔ Now let us come to the second sentence, that is رأيت علیًا فی الفصل. I saw Ali in the classroom. Here, as we have discussed earlier, that the grammatical case for aliyan is mansubun. Aliyan is in the accusative case, it is in halatun nasb, and the reason for it to be in the accusative case is obvious, that it is the object of seeing. I saw Ali. So object of the verb saw is Ali, and that is why it is in the accusative case. But why is it called mansubun in Arabic? It is interesting. The term mansubun means standing, that stands on its own. And in terms of status, it is lower than the raised status, but it is higher than the low status, the low status of majroor. So we can say that this mansoob status is somewhere in between. It is not raised, but it is also not low. It is not lying down, but it is standing. We can say standing on the ground, not raised above. And why so? Because this word aliyan is additional in the sentence. When I say ra'aytu, I saw, in fact the sentence is complete. It is a complete sentence, I saw. When I say I saw Ali, Ali is an additional information that I am providing. It is the object of the verb. I saw what? I saw Ali. So as it is additional,
its status is not raised. But this word aliyan is present in the sentence on its own. It is not dependent on another word, unlike fil fasli. In fil fasli, the word al fasli is dependent on the preposition fi. If the preposition fi is not there, there is no need of the word al fasli. So that is why al fasli has a lower status. It is majrurun because it is dependent on the preposition fi. That is harfu jar in Arabic. But aliyan is not dependent on any other word. It is standing on its own. That is why it enjoys an intermediate status. It is neither raised nor it is low like majrurun. And the status is not raised because the word is additional. अब हम दूसरे जुमले पर गौर करते हैं. राइतु अलियन फिल फसली, यानी मैंने अली को कमरे जमात में देखा. यहाँ पर अलियन मंसूब हालत में है. तो इसे मंसूब हालत क्यों कहा जाता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. राइतु अपने आप में एक मुकम्मल जुमला है, मैंने देखा. जब हम कहते हैं मैंने अली को देखा, राइतु अलियन, तो अलियन ज़ायद है. ये एक ज़ायद जानकारी है जो दी गई कि मैंने अली को देखा. मैंने किसको देखा? मैंने अली को देखा. तो चूँकि ये ज़ायद है इसलिए ये मरफू हालत में नहीं हो सकता, इसका मर्तबा बुलंद नहीं हो सकता. लेकिन इसका मर्तबा मजरूर हालत की तरह कम भी नहीं है, इस वजह से क्योंकि ये अपने दम पर जुमले में मौजूद रह सकता है, यानी खुद ये खड़ा रह सकता है. फिल फसली में हम देखते हैं कि अल फसली मुनहसिर है फ़ी पर, जो कि एक हरफ जर है. अगर फ़ी ना हो तो फिर अल फसली के होने का कोई मतलब नहीं है. जबकि अलियन के साथ ऐसा नहीं है, वो अपने दम पर यहाँ मौजूद रह सकता है, वो अपने पैरों पर ज़मीन पर खड़ा रह सकता है. इसलिए उसको एक दरमियानी दर्जा, एक दरमियानी मर्तबा दिया गया है जिसे मंसूबून कहा जाता है. और मंसूबून का लफ्ज़ी मतलब है जो खड़ा हो, स्टैंडिंग. तो राइतु अलियन फिल फसली में अलियन मंसूब हालत में है, उसका मर्तबा मरफू नहीं है, यानी वो बुलंद मर्तबा वाला नहीं है, ऊपर नहीं है, लेकिन वो खड़ा है, वो मंसूब है. और फिल फसली में अल फसली मजरूर हालत में है, उसका मर्तबा सबसे कम है. एंड लेट मी रिपीट दैट by the status we don't mean the status of the person or thing represented by the word, but the status of the word only. और ये बात दोहरा दी जाए कि मर्तबे से मुराद उस शख्स या उस शय का मर्तबा नहीं है जिसकी तरफ लफ्ज़ इशारा करता है, बल्कि सिर्फ लफ्ज़ का मर्तबा है उस जुमले में. एक और बात जो काबिल गौर है वो ये कि जब हम किसी
جملے کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں تمام حرکتوں کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں سیکھنا ہے. ان حرکتوں کی اہمیت ہے جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. We are pronouncing all the diacritical marks because we need to understand them. Now let us come to the third sentence, that is Sallamtu ala Aliyin. I greeted Ali with salam. Here Aliyin is majroorun, or it is in halatul jar or in the genitive case. In the second example, fil fasli, we have already discussed that al fasli was also in the genitive case or majroorun, and by now it should be clear that these words al fasli, or here in the third sentence aliyin, these are dependent on the prepositions. If prepositions are not there, these words are not needed. I saw Ali in the classroom. If in is not there, then that information is not needed, and the classroom is not needed in the sentence. Sallamtu ala aliyin, if ala is not there, then there is no need of Ali, then the sentence will simply be I greeted. So the words al fasli and aliyin in the third example, these are additional, and at the same time these words are also dependent on prepositions, and that is why these words are in the lowest status called majroorun. But what is the literal meaning of majroorun? That is again quite interesting. Majroorun literally means that which is dragged. So in fil fasli, the word al fasli has been dragged by the preposition fi, and in ala aliyin, the word aliyin has been dragged by the preposition ala. So as if these words are being dragged on the ground, so these words enjoy the lowest status. But in the second sentence, aliyan is not dragged by any other word, and that is why it enjoys an intermediate status. اب ہم تیسرے جملے پر غور کر لیں. سلمتو علی علیین، یعنی میں نے علی کو سلام کیا. اس کے پہلے فی الفصل آیا تھا، وہاں بھی اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الفصلی اور علیین یہ زائد ہیں. اگر حرف جر فی نہ ہو، اگر حرف جر علی نہ ہو، تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے جملے میں. یہ زائد ہیں. میں نے علی کو کہاں دیکھا؟ کمرے جماعت میں دیکھا. یہ بات نہیں بھی بتائی جا سکتی ہے، صرف اتنا کہا جا سکتا ہے میں نے علی کو دیکھا، تو الفصلی زائد ہوا. میں نے کس کو سلام کیا؟ علی کو سلام کیا. یہ بات نہیں بھی بتائی جا سکتی ہے، صرف اتنا ہم کہہ سکتے ہیں میں نے سلام کیا، تو علیین زائد ہے. لیکن زائد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ منحصر ہیں حرف جر فی پر یا حرف جر علی پر، اور اس وجہ سے ان کا جو درجہ ہے، جو مرتبہ ہے، وہ سب سے کم ہے، اور ان کو مجرورن کہا جاتا ہے. لیکن مجرورن کہنے کی بھی ایک دلچسپ وجہ ہے. مجرورن کا جو لفظی معنی ہے عربی زبان میں وہ ہے
گھسیٹ کر لایا جانے والا، کھینچ کر لایا جانے والا. تو الفصلی جو لفظ ہے اس کو فی گھسیٹ کر لے آتا ہے، کھینچ کر لے آتا ہے. علیین جو لفظ ہے اس کو علا گھسیٹ کر لے آتا ہے، کھینچ کر لے آتا ہے. اس لیے الفصلی اور علیین کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے کم ہو گیا. ان کو مجرورن کہا جاتا ہے. جبکہ دوسرے جملے میں جو علیین تھا اسے کوئی لفظ، کوئی حرف جر گھسیٹ کر یا کھینچ کر نہیں لایا تھا، اس لیے وہ ایک درمیانی مرتبے کا لفظ تھا جس کو منصوبن کہا گیا. منصوبن کا مطلب ہے کھڑا ہوا. اینڈ another thing is the English term accusative. علیین is accusative, and it is called accusative because someone is pointing finger towards this word. It is the object of a verb, so it is called accusative. Qawiyun, aliyun, hamidun, sakhiyun, these are nominative, as if these have been nominated for enjoying a raised status. And al-fasli and aliyin are called genitive in English, and genitive has something to do with the birth, as if they have been born by some other word. And these words in the genitive cases are not always genitive because of prepositions only. The words may be in the genitive case in a possessive construction also. If I say kitabu hamidin, then hamidin is in the genitive case, because kitabu hamidin means the book of Hamid. So here again we can note that if there is no mention of kitab, then the mention of Hamid is not needed. The book of Hamid, if there is no mention of book, then there is no need of Hamid. So as if the book or kitab drags the word Hamid, and that is why it is in the genitive case. اس بات پر بھی ہم غور کر لیں کہ یہ جو مجرور حالت ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف حرف جر کی وجہ سے ہی ہو، بلکہ اضافت کا جو مرکب ہوتا ہے جسے مرکب اضافی کہا جاتا ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مجرور حالت آتی ہے. جیسے کہ کتاب حامدن یعنی حامد کی کتاب، یہاں پر حامدن مجرور ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کتاب کا ذکر نہ ہو تو پھر حامد کی کوئی ضرورت نہیں بچے گی. تو گویا کہ حامد کو وہ کتاب کھینچ کر کے لے آتی ہے اس جملے میں، اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حامد کا جو مرتبہ ہے وہ سب سے کم ہے، وہ مجرور حالت میں ہے. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ اسماء کے جو اعراب ہیں ان کی 3 حالات ہیں، جنہیں حالات الاعراب للاسماء کہا جا سکتا ہے عربی زبان میں. حالات الاعراب للاسماء، the grammatical cases for nouns. اور یہ ہیں مرفوع، نومینیٹو، منصوب،
accusative, and majroorun genitive.